کونیا کا شہر اپنی پرانی روایات کے ساتھ زندہ تھا۔ مدرسوں میں علم کا سلسلہ جاری تھا، مسجدوں میں عبادت، اور شہر کے بیچ ایک ایسا نام تھا جو صرف عزت سے لیا جاتا تھا، جلال الدین محمد رومی۔ وہ اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا علم گہرا تھا، ان کی بات دلیل کے ساتھ ہوتی تھی، اور لوگ انہیں صرف سنتے نہیں تھے، مانتے تھے۔ رومی کے پاس سب کچھ تھا جو ایک کامل عالم کے پاس ہوتا ہے، علم، رتبہ، مقام۔ مگر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی اندر کچھ خالی رہ جاتا ہے۔ رومی کے اندر بھی ایک خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو جواب نہیں سوال مانگتی ہے۔ اور پھر اسی شہر میں بنا کسی شہرت کے، بنا کسی اعلان کے ایک مسافر آیا۔ اس کا نام تھا شمس تبریزی۔ نہ اس کا کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی درس، نہ کوئی سلسلہ۔ وہ علم کے الفاظ کا نہیں، علم کے اثر کا آدمی تھا۔ روایت کہتی ہے کہ شمس نے زندگی بھر ایسا انسان تلاش کیا جو سچ کو صرف سمجھے نہیں، برداشت بھی کر سکے، جو ٹوٹنے سے ڈرے نہیں۔ شمس علم ڈھونڈنے نہیں آیا تھا، وہ طالب ڈھونڈنے آیا تھا۔ خزاں کا پہلا دن تھا، ہوا میں سردی کی ہلکی سی کاٹ تھی، جیسے فطرت خود کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہو۔ مسجد کے دروازے کھلے، لوگوں کا ہجوم باہر امڑ آیا۔ آج رومی کا خطبہ تھا۔ شہر جانتا تھا جب رومی بولتے تھے تو الفاظ صرف کان تک نہیں جاتے تھے، روح تک اتر جاتے تھے۔ خطبے کے بعد رومی مسجد سے نکلے، ان کا گھوڑا تیار کھڑا تھا، عیال میں سنہری دھاگے بندھے تھے، اور چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں ہر قدم پر جھنکار پیدا کر رہی تھیں۔ رومی گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کی تنگ گلیوں سے گزرنے لگے۔ دونوں طرف لوگ تھے، کوئی اپنی بیماری کا علاج چاہتا تھا، کوئی گناہوں کی معافی، اور کوئی صرف اتنا کہ رومی ان پر ایک نظر ڈال دیں۔ رومی کے چہرے پر سکون تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی بے چینی بھی۔ اور پھر ہجوم کے بیچ سے ایک شخص آگے بڑھا، نہ بال، نہ داڑھی، نہ بھاویں، چہرہ بالکل صاف، جیسے دنیا کی گرد نے کبھی چھوا ہی نہ ہو۔ مگر وہ آنکھیں عام نہیں تھیں، وہ سیدھا رومی کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تھے شمس تبریزی۔ وہ لوگوں کو چیرتے ہوئے سیدھا رومی کے گھوڑے کے سامنے آ کھڑے ہوئے، باہیں پھیلا دی، جیسے کہہ رہے ہوں بس یہیں رک جاؤ۔ گھوڑا اچانک بے چین ہو گیا، اس نے زمین پر ٹاپ مارنی شروع کر دی۔ رومی کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہہ پاتا، شمس آگے بڑھے، گھوڑے کے کان کے قریب جھکے اور کچھ پھسپھسایا۔ کسی نے نہیں سنا کیا کہا گیا، مگر حیرت کی بات، گھوڑا فوراً پرسکون ہو گیا۔ ہجوم میں سرسراہٹ پھیل گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ جادو ہے۔ شمس نے رومی کی طرف دیکھا اور کہا، اے مشرق اور مغرب کے عظیم عالم، میں نے تمہارا بہت نام سنا ہے۔ رومی نے گہری نظر سے دیکھا۔ تم کون ہو؟ شمس نے کہا، مگر پہلے تمہیں اپنے گھوڑے سے اترنا ہوگا۔ شہر کا سب سے بڑا عالم اور ایک گمنام فقیر انہیں برابری پر بلا رہا تھا۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد رومی گھوڑے سے اتر آئے۔ اس دن شہر نے پہلی بار دیکھا، رومی رتبے سے نہیں، حقیقت سے کھڑے ہیں۔ شمس نے پوچھا، بتاؤ۔ صوفی بستامی کہتے ہیں میں خدا کو اپنی آغوش میں لے کر چلتا ہوں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تجھے پہچان نہ سکے تو زیادہ بڑا کون ہوا؟ یہ سوال عقیدے کا نہیں تھا، یہ علم کا بھی نہیں تھا، یہ حال کا سوال تھا۔ اگر یہ سوال کسی عام عالم سے پوچھا ہوتا تو گستاخی کا فتویٰ لگا دیا ہوتا، لیکن رومی ایک عام عالم نہیں تھے۔ رومی خاموش ہو گئے، اور اسی خاموشی میں
कुछ टूट गया और कुछ पैदा हो गया। फिर रूमी ने जवाब दिया कि नबी का मुकाम सबसे बुलंद है। खुदा की मोहब्बत एक बेकिनार समंदर है, इंसान उससे उतना ही ले सकता है जितना उसका प्याला इजाजत दे। बयाजीद का प्याला भर गया, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल वो पूरा समंदर था। शम्स ने सर झुका दिया। बस मैं यही सुनना चाहता था। उस दिन के बाद रूमी और शम्स अलग नहीं हुए। रूमी ने धीरे धीरे दर्स छोड़ दिया। लोग हैरान हो गए, तलबा परेशान हो गए। कोनिया कहने लगा, एक गुमनाम दरवेश शहर के सबसे मशहूर आलिम को बदल रहा है। मगर यह गुमराही नहीं थी, ये बेनकाबी थी। शम्स रूमी को किताबें नहीं पढ़ाते थे, वो उन्हें खुद से मिलाते थे। और फिर इसी मुलाकात के बाद वो रूमी पैदा हुए जिनके अल्फाज शायरी बन गए, जिनकी खामोशी नगमा बन गई। मसनवी का सफर यहीं से शुरू हुआ। दीवाने शम्स यहीं से जन्म लेता है। शम्स ने रूमी को कुछ नया नहीं सिखाया, उन्होंने सिर्फ पर्दा हटा दिया। और जब पर्दा हटा, इल्म जलकर इश्क बन गया। शम्स और रूमी की मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये कानून था। जब तालिब तैयार होता है तो उस्ताद खुद चलकर आता है। रूमी टूटे और इसी टूटने से रूमी बने। ये कहानी सिर्फ रूमी और शम्स की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो इल्म रखता है मगर सुकून ढूंढता है। और शायद इसीलिए सदियों बाद भी रूमी सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।